رکو رکو مسلمانوں، شہزادہ حضور غازی ملت حضور تاج العلماء کا بیان سن کر جائے، اور اگر یہ بیان اچھا لگے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دینا۔ سنیں۔ حضور عاشورہ کے دن نہیں پیدا ہوئے، توجہ چاہوں گا، حضور عاشورہ کے دن نہیں پیدا ہوئے، پیدا ہوئے تو 12 ربیع الاول کو۔ مہینہ سب سے مہان کون ہے اسلام میں؟ بالکل نرسری کے جی کے سٹینڈرڈ کا سوال ہے۔ بابرکت مہینہ کون ہے؟ رمضان بولو یار، اب اس میں لقمہ دینا پڑے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو رمضان میں نہیں پیدا کیا، اس مہینے میں پیدا کیا جس مہینے کی وقات اور پوزیشن حضور کی آمد سے پہلے کچھ نہ تھی۔ جو کسانوں سے جڑا ہوا مہینہ ربی کی فصلوں کو اگاتے تھے، اسی سے ربیع الاول ہے، ربیع الثانی، اس مہینے میں پیدا کیا۔ چلیے ایک اور آسان سوال کروں، سب سے مہان دن کون ہے اسلام میں جسے دنوں کا سید کہا جاتا ہے، سردار؟ ماشاءاللہ پتہ تو ہے، جمعہ کا دن۔ جمعہ کے دن نبی کو نہیں پیدا کیا، پیر کے دن پیروں کا پیر آیا۔ ذرا سا دیکھیں آپ، پیر کے دن پیروں کا پیر آیا۔ اچھا، حضور کی آمد سے پہلے وہ کون سا خاندان تھا جس کی فضیلت کی بات اللہ پاک پچھلی کتابوں میں بھی اس نے کی، قرآن مقدس میں بھی کیا، جو بڑا مہان خاندان مانا جاتا تھا، جس میں انبیاء کی ایک لمبی چوڑی لائن ہے کہ اتنے انبیاء اس خاندان میں پیدا ہوئے۔ کون سا خاندان تھا؟ بنی اسرائیل۔ بولیے زور سے، وہ خاندان جس میں حضرت یعقوب سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اور مرسلین کی ایک لمبی لائن، وہ خاندان جس کے بارے میں رب نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، ہم تمہیں تمام عالم پر فضیلت بخشتے ہیں۔ اپنے محبوب کو بنی اسرائیل میں نہیں پیدا کیا، بنی قریش میں، بنی اسماعیل کے بنی قریش میں پیدا کیا، جو اتنا مشہور نہ تھا۔ حد تو یہ ہے کہ فلسطین کی ہری ہری زمین پہ نہیں، فلسطین کی ہریالیوں میں نہیں، بلکہ مکے کے بنجر میں پیدا کیا۔ ایسے بنجر میں کہ جب حضرت ابراہیم اپنی فیملی کو لے کے وہاں پہنچے تھے تو عرض کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنے پریوار سہت اس وادی غیر ذی زرع بنجر زمین پہ آیا ہوں، تیرے حکم سے آیا، ہری زمین پہ نہیں، مکے کے بنجر میں پیدا کیا۔ یار معاملہ کیا ہے؟ جب اتنا مہان دن جسے اللہ کا دن کہا جاتا ہے، اللہ کے دنوں میں سے ایک دن کہا جاتا ہے، اس عاشورہ کے دن نہیں پیدا کیا تو 12 ربیع الاول کو، رمضان کے مہینے میں نہیں، ربیع الاول کے مہینے میں، جمعہ کے دن نہیں بلکہ دوشنبہ سوموار کے دن، پیر کے دن، بنی اسرائیل کے خاندان میں نہیں، بنی قریش میں، فلسطین کی زمین پہ نہیں، مکہ کی۔ معاملہ کیا؟ اے اللہ جب یہ اتنا بڑا دن ہے، اتنا مہان دن ہے، اتنا بے مثال دن ہے، اتنا شاندار دن ہے، اتنا لاجواب دن ہے کہ یہ تیرے دنوں میں سے ایک دن ہے، اس دن دنیا بنائی، زمین و آسمان کو بنایا، لوح و قلم کرسی بنائے، اسی دن تو نے جنت و دوزخ کو بنایا، اسی دن نہ جانے کتنے نبیوں کی معراج ہو گئی، اس دن اپنے محبوب کو کیوں نہیں پیدا کیا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا میرے دوستو جو ہر عاشق کے سینے سے پھوٹتا ہوا نکلا، اسی سوال کے گھیراؤ میں تھا کہ عالم خیال میں جواب ملا۔ کہا سن، اگر میں، توجہ رہے، اگر میں عاشورہ کے دن پیدا کرتا تو دنیا کہتی کہ نبی کو عاشورہ کی وجہ سے عزت ملی، اگر میں جمعہ کے دن پیدا کرتا تو کہتے جمعہ سے عزت ملی، اگر رمضان کے مہینے میں پیدا کرتا تو لوگ کہتے رمضان سے عزت ملی، اگر بنی اسرائیل کے خاندان میں پیدا کرتا تو کہتے اس خاندان کی وجہ سے عزت ملی۔ اسی لیے میں نے ربیع الاول کی 12 چنا، جمعہ کے بجائے سوموار چنا، بنی اسرائیل کے بجائے بنی قریش چنا، فلسطین کے بجائے مکہ چنا، رمضان کے بجائے ربیع الاول چنا،
تاکہ سب سمجھ جائیں کہ ان چیزوں سے نبی کو عزت نہیں ملی بلکہ نبی سے ان چیزوں کو عزت ملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ تو اللہ کا دن ہے، لوگ سمجھ جائیں کہ جب نبی کے کتنے لوگ کیچ کرنے بیٹھے ہیں، جب نبی کے چرنوں کا پرتاپ آسمان بن جائے، زمین بن جائے تو اسے اللہ کا دن کہتے ہیں، تو پھر وہ نبی جو سراپا نور بن کر آمنہ کی گود میں آیا، اس 12 ربیع الاول والے دن کو ہم اللہ کا دن کیوں نہ کہیں؟ سبحان اللہ۔ اس دن وہ آیا جس سے ربیع الاول کو عزت ملی، اس دن وہ آیا جس سے پیر کے دن کو عزت ملی، اس دن وہ آیا جس سے بنی قریش کو عزت ملی، اس دن وہ آیا جس سے مکے کو عزت ملی، ارے اس دن وہ آیا جس سے کعبے کو عزت ملی، اور ایسی عزت ملی کہ کعبے نے کعبے کو عزت دی تو عاشق رسول نے بریلی سے آواز دے دی، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا